السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ ہم کس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم عید میلاد النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانا کہاں سے ثابت ہے، جشن عید میلاد النبی منانا کہاں سے ثابت ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فاروق رضوی اور علامہ معراج ربانی حافظ جہل، اور دونوں اپنی اپنی بات کہیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون کیا کہتا ہے اور کون صحیح ہے یا پھر دونوں صحیح ہیں، وہ تو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اور یہ ویڈیو ہم نے اسلامک کانفرنس سے لی ہوئی ہے اور ریئل ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہے، اور ریئل ویڈیو دیکھنی ہو تو ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ لیں۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بھی واٹس ایپ پہ کچھ چھٹ پئیے، کچھ غیر مقلد اہل حدیث اور دیوبندیوں کے نوزائیدہ بچے جو ابھی انڈے میں سے نکلے ہیں، یہ لوگ ایک میسج چلاتے واٹس ایپ پہ، دیکھا ہوں گا اور آپ تک بھی آیا ہوں گا۔ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے ابو بکر صدیق کے زمانے میں میلاد النبی 2 سال آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بعد 10 سال کی زندگی 10 بار میلاد النبی آئی حضور کی زندگی میں۔ ابو بکر کی زندگی میں 2 سال، فاروق اعظم کی زندگی میں 10 سال، عثمان غنی کی زندگی میں 12 سال، حضرت علی کی زندگی میں 4 سال، مگر کسی صحابی نے میلاد نہیں منائی۔ یہ آیا ہے کہ نہیں میسج، دیکھا ہے نا آپ نے؟ پہلے میں سوچتا رہا یہ لونڈوں کا کام ہے، بعد میں پتہ چلا نہیں، ان لونڈوں کے پیچھے ان کے کچھ بڑے چھپے ہوئے ہیں۔ اب اس میں سے ایک کو دیکھ لیجئے، یہ معراج ربانی وہی بات کہہ رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا برتھ ڈے نہیں منا رہے، اپنی جنم دن نہیں منا رہے، اپنی یوم پیدائش نہیں منا رہے۔ اور آگے بڑھیے آپ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا دور آیا، 2.5 برس حکومت کے سیدنا ابوبکر صدیق کم و بیش، انہوں نے بھی کم از کم 2 مرتبہ ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ ان سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا کوئی پیدا ہو سکتا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کم و بیش، انہوں نے بھی کم از کم 2 مرتبہ ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ ان سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی نہیں منائی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور آیا، سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا، بلکہ آخری صحابی 90 سال کے بعد اس دنیا سے کوچ کرتا ہے۔ کتنا؟ 90 سال تک صحابہ زندہ تھے، کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ 90 مرتبہ کم از کم 12 ربیع الاول آئی تھی، لیکن کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سہارا لے کر جشن میلاد منایا ہو، میلاد النبی منایا ہو، خوشیاں کی۔ میں چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ نبی کے زمانے میں 12 ربیع الاول آئی، نبی نے منع کیا ہو، ثابت کرو۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں میلاد آئی، ابو بکر صدیق نے کبھی منع فرمایا ہو، بتاؤ۔ عمر نے منع کیا ہو، بتاؤ۔ عثمان غنی نے منع کیا ہو، بتاؤ۔ اتنی اللہ کے نبی نے منع کہاں کیا ہے؟ منع کہاں کیا ہے؟ آج جمعے کا دن ہے، 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیں آپ۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، سجدے میں اللہ سے قریب ہوتا بندہ، 2 کے بجائے 4 سجدے کریں، جائز ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ چاہیے پوری دنیا کے مفتیوں ملاؤں سے میرا چیلنج ہے، یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے نبی نے 1 رکعت کے اندر 2 سجدوں کے بجائے 4 سجدوں سے منع کیا۔ کہاں منع کیا اللہ کے نبی؟ کوئی حدیث نہیں، کوئی قرآن نہیں۔ منع کہیں بھی ثابت تو کرو پھر اپنی منمانی، یہ اصل میں وہی حلوے مانڈے کھانے کا چکر ہے۔ اس لیے مسلمانوں، محبت رسول کے کچھ ضابطے ہیں۔ ہم ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، بہن سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بیوی سے، اپنی بیٹی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ان محبتوں کے اندر کوئی فرق ہے کہ نہیں فرق ہے آپ کے ہاں؟ اگر غیرت مند ہو تو غور کرنا میری اس جملے پر، ہے فرق، ہے غیرت، ہے فرق کہ نہیں فرق ہے؟ کیا آپ اپنے بیوی سے جیسی محبت کرتے ہیں اپنے ماں سے کرتے ہیں؟ کرو، کر لو،
قرآن کریم میں وہ ضابطہ بیان فرما قل اے میرے حبیب کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو تم میری پیروی کرو یہ ہے اطاعت پیروی کرو میرے پیچھے پیچھے چلو تبع اس جانور کو عرب کہتے ہیں تبع اس طبیعہ اس جانور کو کہتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے چھوٹا بچہ فاتبعوا یہ اتباع نقش قدم پہ قدم ڈال کر کے اپنے نبی کی پیروی کرو اللہ کے نبی نے کہی مثالیں موجود ہیں ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں پوری صحابہ کی زندگی موجود ہے وقت نہیں میرے پاس عزیزان گرامی اس لیے یہ بدعت ہے وکل بدعت ضلالہ اور ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی وکل ضلالۃ فی النار اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں فإن أصدق الكلام كلام اللہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے وأحسن الحدیث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم محدثات الامور دین کے اندر نئی نئی بدعتیں یہ بدعت ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان بدعت کے پاکھنڈیوں سے دور رکھے ان سے امت کو نجات عطا فرمائے انہیں اللہ یا ہدایت دے یا اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے جو اسلام کے نام پر تجارت کرتے ہیں دھندا کرتے ہیں اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے یا اس دنیا سے نیست و نابود فرما دے مولا اے اللہ امت محمدیہ کو راہ حق عطا فرما مولا نبی کے طریقے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنا مولا اے اللہ نبی کو صحابہ تابعین ائمہ محدثین کے نقش قدم پر اس امت کو چلنے کی توفیق عطا فرما مولا اے اللہ ہم سب کے سینوں کو نور نبی کی محبتوں سے بھر دے مولا نبی کی اطاعت و اتباع سے بھر دے مولا اے اللہ ہم سب کو دین واحد پر دین توحید و سنت کے اوپر اللہ اکٹھا فرما مولا اور ہم سب کے صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما مولا آمین یا رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف. Okay, guys, have a look. This is it. First look at the first. This is it. First look at the first edition. Sounds great.